السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی ان کو، یعنی منافقوں کو۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ جان لیتے سچ بولنے والوں کو۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے، واضح ہو جاتے آپ کے لیے سچ بولنے والے لوگ۔ وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹ بولنے والوں کو۔ جس طرح پچھلے سبق میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ جنگ تبوک یہ جنگ حنین کے بعد، یعنی فتح مکہ، اس کے بعد حنین، اس کے بعد تبوک لڑی گئی ہے۔ یہ جنگ ہوئی نہیں تھی، لیکن اس کے لیے تیاری مکمل کی گئی تھی، اور یہ سخت گرمی کے دن تھے، تو اس میں منافقین نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے پاس آتا اور اپنے جھوٹ سچ عذر بیان کر کے آپ سے اجازت لے جاتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس چونکہ اسباب کم تھے اور جنگ کی تیاری کے لیے بہت زیادہ اسباب کی ضرورت تھی، اور آپ نے تمام مجاہدین کو یہ کہا تھا کہ جو تیاری کر سکتا ہے وہ جائے، کیونکہ یہ رستہ کھٹن تھا اور یہاں تیاری کے بغیر جانے کا فائدہ نہیں تھا، ناممکن تھا جانا۔ تو اس لیے یہ لوگ آتے اور آ کر آپ کے پاس مختلف قسم کے بہانے بناتے اور اجازت لے لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت پر غصے کا اظہار کیا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انتہائی رحم دلی اور انتہائی شفقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یعنی اس وقت تک اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے سچ بولنے والے لوگ، اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی جان لیتے، یعنی کھل کر پتہ چلتا۔ آپ اجازت نہ دیتے تو پھر یہ لوگ نافرمانی کرتے ہوئے پیچھے رہتے، تو کھل کر یہ بات سامنے آ جاتی کہ ان کا عذر اور بہانہ تو کوئی نہیں تھا، صرف یہ جنگ میں شرکت نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رومی یہ طاقتور قوم ہے اور یہ لوگ مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے یہ جانے سے کنی کتراتے تھے۔ ویسے بھی اب اسلام کا درخت مضبوط اور تناور ہو چکا تھا، اور اب یہ موقع تھا کہ منافقین کو ان کی منافقت کی سزا دی جائے اور ان کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ منافق ہیں اور یہ مومن ہیں۔ کیونکہ اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ درگزر ہی کرتے چلے آ رہے تھے۔ کئی موقع اس طرح کے ہوئے تھے کہ منافقین کی سازشوں کی وجہ سے جب مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تو صحابہ کرام ان کو قتل کرنے کی اجازت طلب کرتے، تو آپ فرماتے کہ نہیں، غیر مسلم کہیں گے کہ ان کا نبی اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کرواتا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کو ہر موقع پر معافی دے دی جاتی اور ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جاتا، ورنہ یہ لوگ اس قدر کھوٹے تھے کہ یہ اس قابل تھے کہ ان کو سر عام ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے۔ فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، یعنی وہ جہاد سے کنی نہیں کتراتے، جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ ہرگز پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کرنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔
انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور شک میں ہیں ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں حیران پھرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کی نبوت، اسلام کی صداقت میں ہی شک کرتے ہیں، ان کو تو قرآن پر ہی یقین نہیں ہے، اور یہ اپنے شک میں اس طرح حیران ہیں کہ ان کو اپنی منزل کا نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کیا کریں، کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے تو پھر ہمیں دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے یا ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے حاصل ہوں گے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اور اگر وہ ارادہ کرتے خروج نکلنے کا، یعنی اگر ان کا پروگرام ہوتا، ان کے دل میں اس بات کا شوق ہوتا، نبی علیہ السلام کی اطاعت ہوتی، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ضرور تیاری کرتے وہ اس کے لیے تیاری کرنا، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اور لیکن اللہ نے برا سمجھا ان کا اٹھنا، فَثَبَّتَهُمْ، بس ان کو بٹھائے رکھا، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی ان کے دلوں میں خلوص تو تھا ہی نہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کو ہر موقع پر نقصان پہنچاتے ہیں اور نقصان پہنچا کر خوش ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جنگ کے لیے تیاری کرنے کی بات ہی نہیں ڈالی۔ اگر ان کے دلوں میں خلوص ہوتا تو کچھ نہ کچھ تیاری کرتے۔ یہاں آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تیاری نہ کرنے کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور ان کے اٹھنے کو برا سمجھنے کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر یہ لوگ تیاری کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنگ کے ساتھ جانے کی توفیق دے دیتے، لیکن انہوں نے تیاری ہی نہیں کی، جو ان کی بدنیتی کی کھلی دلیل ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کو بٹھائے رکھا اور ان کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ آیت کی اس ترتیب سے یہ عذر ختم ہو گیا کہ اللہ نے ہی ان کو نہیں اٹھایا، اللہ نے ہی ان کو بٹھائے رکھا، تو ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے تیاری ہی نہیں کی، سوچا ہی نہیں تھا، اگر وہ سوچتے تو اللہ توفیق دے دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب خود نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ جب ایک شخص نیکی کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا، پھر اللہ اس کو توفیق بھی نہیں دیتے۔ ہم تو لوگوں کی، انسانوں کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں۔ اب فرض کر لیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے دل میں انکار ہے۔ ہم تو اب اس کی زبان سے اس کی بات کو سن رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن اس سے اٹھا ہی نہیں گیا یا اس کو موقع نہیں ملا، لیکن اللہ کو اس کے دل کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اس کی زبان کی بات تھی، دل میں تو اس کے شوق تھا ہی نہیں، نہ اس کی کوئی تیاری تھی، تو پھر وہ کیسے اٹھتا؟ یہی بات یہاں اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا تو تیاری کرتے، اگر تیاری کرتے تو اللہ توفیق دے دیتا، لیکن انہوں نے تیاری ہی نہیں کی، اللہ نے پھر ان کے اٹھنے کو مکروہ سمجھا اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ بیٹھے رہو۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم، نہ زیادہ کرتے وہ تم کو، الا خبالا، مگر ذلیل کرنے میں، ولا اوزعوا خلالکم، اور ضرور وہ دوڑاتے اپنے گھوڑے تمہارے درمیان، یبونکم الفتنہ، تلاش کرتے وہ تمہارے لیے فتنہ، وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے درمیان ان کے لیے سننے والے، بلکہ بہت زیادہ سننے والے موجود ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔
دراصل یہ منافق لوگ، ان کی پیداوار جنگ بدر کے بعد کی ہے، اور انہوں نے جنگ احد سے لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا شروع کیا۔ ہر موقع پر انہوں نے عہد توڑا، اور کبھی انہوں نے اسلام دشمن قوتوں کو طاقت پہنچائی، کبھی ان کا ساتھ دیا، کبھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی بڑی چھوٹی برائی کرتے ہی چلے آ رہے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ کر رہے تھے، اور صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ لوگ اب کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کے بعد جو جنگیں ہونے والی ہیں ان میں مشقت کم اور مال غنیمت بہت زیادہ ہے، جس طرح جنگ حنین ہے۔ تو اس لیے منافقین کا جانا روک دیا گیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں، تم ان کی غیر حاضری سے پریشان نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ لوگ ان میں مالدار بھی تھے، اور اگر یہ لوگ خود جاتے تو ان کے مال سے اسلام کو بڑا نفع پہنچتا، یہ اپنے ایک کے ساتھ کئی اور مجاہدوں کو بھی تیار کر سکتے تھے۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کو ان کے اوپر تعصب بھی تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں جاتے اور اپنا مال کیوں نہیں خرچ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ چلے بھی جاتے تو تمہیں ذلت اور رسوائی کے اندر زیادہ کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہ پہنچاتے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی حرکات کرتے جس سے مسلمانوں کی عزت خراب ہوتی۔ وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ، یعنی خبریں ایک دوسرے کے پاس دوڑاتے، گھوڑے دوڑا کر کبھی اس کو کوئی خبر دے آتے اور اس کو کوئی خبر دے آتے، فتنہ پھیلاتے۔ اور یعنی اس میں مسلمان اور کافروں کے درمیان فتنہ پھیلانا بھی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانا بھی ہے، یعنی تمہاری اپنی جمعیت کو یہ توڑنے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، کہ تمہاری جماعت میں، تمہارے لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کے لیے سننے والے ہیں۔ یعنی یہ منافق، یہ جاسوس بھی ہیں، ایک طرف تو یہ یہودیوں کے اور غیر اسلامی قوتوں کے جاسوس ہیں، دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خود منافق تو نہیں ہیں، لیکن منافقوں کے بارے میں ان کے دلوں میں نرمی ہے، اور وہ تمہاری باتیں ان تک پہنچانے والے ہو سکتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں سے محفوظ رہا جائے۔ واللہ علیم بالظالمین، یعنی ایسے لوگوں کو بھی ظالم کہا گیا جو غلط لوگوں کی طرفداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، البتہ تحقیق انہوں نے تلاش کیا فتنہ اس سے پہلے بھی۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ وَقَلَّبُوا یعنی الٹ پلٹ کرنا، اور یہ الٹ پلٹ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملات کو، یہاں تک کہ آ گیا حق، یا آ جاتا ہے حق اور ظاہر ہو جاتا ہے اللہ کا حکم، اس حال میں کہ وہ برا سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ان کی بہت بڑی برائی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی غلط خبریں پہنچانے سے گریز نہیں کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کے خلاف، جس طرح وہ سورہ نساء میں ذکر آتا ہے کہ چور منافق ہی تھا لیکن انہوں نے یہودی کا نام لگا دیا، اس طرح کے بہت سے اور بھی معاملات یہ کرتے تھے۔ یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایسا ذریعہ ہو جائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوئی غلط فیصلہ کر ڈالیں یا ان سے کوئی غلطی ہو، تو ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر فیصلہ، ہر معاملہ اللہ کے حکم کے ساتھ تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی سازشوں سے بچا لیتے تھے۔ فرمایا کہ حتیٰ جاء الحق، یعنی یہ لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، وہی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ظاہر کر دیتا ہے، لیکن ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ برا سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے ایسا شخص بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار، فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، فتنے میں تو وہ پہلے ہی گرے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم ضرور گھیر لینے والا ہے کافروں کو۔ اس آیت میں اس کی ایک تو تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ منافقوں میں ایک شخص تھا جس کا نام جد بن قیس لیا جاتا ہے،
کہ یہ شخص اس کو اور کوئی عذر بہانہ نہ ملا تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، روم کی عورتیں تو بڑی خوبصورت ہیں اور میں اپنی طبیعت پر قابو نہیں پا سکتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگ میں ثواب کی نیت سے شرکت کروں لیکن وہاں جا کر میں کسی برائی میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا کہ کس فتنے سے یہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ فتنے میں تو پہلے ہی یہ گرے ہوئے اور ان کا ٹھکانہ تو پہلے ہی جہنم ہے، اب کہاں سے یہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بعض نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ بعض منافقوں کے پاس جب اور کوئی عذر نہیں ہوتا تھا تو وہ نبی علیہ السلام کو آ کر یہ کہتے کہ شدت کی گرمی ہے، تو اتنی گرمی میں جا کر ہم لوگ تو مر جائیں گے، تو آپ ہمیں اگر جہاد کا حکم دیتے ہیں اور ہم نہیں جاتے تو ہمارے لیے تو یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے، تو آپ ہمیں جنگ میں جانے کا حکم ہی نہ دیں تاکہ ہم اس آزمائش سے بچیں۔ بہرحال دونوں تفسیریں ہی اس کی ٹھیک ہیں، دونوں طرح جو بھی وہ کرتے تھے ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ کہ بے شک جہنم کافروں کو گھیر لینے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کافر کہا ہے کیونکہ منافقت یہ انسان کو کفر سے بھی آگے لے جاتی ہے۔ کافر سے زیادہ سخت سزا قیامت والے دن جہنم میں منافق کی ہوگی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ان تصیبک حسنۃ تسؤہم، یہاں اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو دلی کیفیت ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان تصیبک حسنہ، اگر آپ کو اچھائی پہنچتی ہے، تسؤہم تو ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تحقیق اخذنا امرنا، ہم نے پکڑ لیا تھا اپنا معاملہ اس سے پہلے ہی، یعنی ہم نے پہلے ہی اپنی راہ علیحدہ کر لی تھی، ہم پہلے ہی مسلمانوں کے اس پروگرام میں شریک نہیں تھے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پھر جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو کوئی شکست ہوتی ہے یا ان کے کچھ افراد شہید ہو جاتے ہیں یا کوئی نقصان ہوتا ہے مالی، تو بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم گئے ہی نہیں تھے، اور یہ اتراتے ہوئے اور خوش ہوتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مگر وہی مصیبت، وہی تکلیف جو لکھ دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کرے مومن۔ یعنی ان کو کہہ دو کہ جو مصیبت ہماری قسمت میں لکھی ہے وہ تو ٹل نہیں سکتی، ہم جہاد کے لیے جائیں یا گھر میں بیٹھے ہیں وہ تو پہنچنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اچھائی لکھی ہے وہ بھی ہمیں پہنچنی ہے، تو ہمارا تو اللہ پہ پورا توکل ہے، ہم تو زندگی اور موت ہر چیز کا مالک اللہ ہی کو سمجھتے ہیں۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، کہہ دیجئے نہیں انتظار کرتے تم ہمارے بارے میں، اللہ مگر احد الحسنیین، دو نیکیوں، دو اچھائیوں میں سے ایک کا، یعنی چیزیں تو دو ہی ہیں نا، دنیا اور آخرت، تو اگر ہم جہاد کریں گے، زندہ رہیں گے تو غازی، مر گئے تو شہید، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، غنیمت مل گئی تو اللہ کی نعمت، نہ ملے گی تو اجر مل جائے گا، اجر تو کہیں نہیں گیا۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں یہ کہ پہنچائے گا تم کو اللہ تعالیٰ عذاب من عندہ، اپنی طرف سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بس انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں، یعنی ہماری فکر نہ کرو، اپنی فکر کرو کہ ہمیں تو اللہ کی طرف سے تکلیف پہنچے گی تو اجر، اچھائی پہنچے گی تو اللہ کی نعمت، لیکن ہم تمہارے بارے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا کہ تم دنیا میں یا آخرت میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہو اور تم پر اللہ کی سزا آ جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے ہی ہاتھوں قتل ہو جاؤ،
یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہمیں جنگ لڑنے کا حکم دے دیں، فتربصوا، بس تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی ہمیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں، ہم کسی بھی بات سے پریشان نہیں ہیں، بلکہ تم اپنی فکر کرو اور ہمارے بارے میں مت سوچو، بلکہ اپنے بارے میں سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ منافق کہیں کا بھی ہو، اسلام کا منافق ہو، خاندان کا منافق ہو، کسی ادارے کا منافق ہو، یہ بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر قوت طاقت نہیں ہوتی، یہ صرف دیوار کے پیچھے رہ کر شرارت کرنا ہی پسند کرتا ہے اور لوگوں کو لڑا کر تماشا دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافق کو کافر سے بھی برا سمجھا، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق یہ کافروں سے بھی نچلے درجے میں جہنم میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کافر بھی کئی جگہوں پر کہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں وہ عادات جن میں منافقت پائی جاتی ہے اور ایسے معاملات جو منافقانہ ہیں، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔